شیطان کا 14واں وار. فتنۃ الانسان عند الموت، موت کے وقت انسان کو فتنے میں مبتلا کرنا. استغفر اللہ، موت کے وقت بھی نہیں چھوڑتا. لما کانت الاعمال بالخواتیم، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. حرص الشیطان، شیطان حرص رکھتا ہے علی اللہ یختم للانسان بخیر، کہ انسان کا خاتمہ خیر پہ نہ ہو. ولذالک، اسی وجہ سے، فإنہ یزید من وسوسته عند الموت، موت کے وقت وہ اس کے اندر وسوسہ ڈالنے میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. یعنی موت کے وقت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. حتی یموت علی سوء الخاتمہ، یہاں تک کہ وہ برے خاتمے پر اس کی موت آئے، یعنی اس کا خاتمہ برا ہو، انجام برا ہو. ولذالک کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو قائلا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں بلندی سے گر کے مرنے سے، اور دب کے مرنے سے، اور ڈوبنے سے، اور جل کے مرنے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت خبتی بنا دے، دیوانہ کر دے، مجھ پہ چھا جائے. بہت ہی اچھی دعا ہے یہ بھی. فعلی العبد المسلم، تو مسلمان بندے پر لازم ہے، ان یحسن العمل، کہ عمل اچھا کرے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حتی یعصمہ اللہ من اغواء الشیطان، تاکہ اللہ اس کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے. نیک عمل انسان کو شیطان کی اغوا سے بچا لیتے ہیں. فإن الانسان یموت علی ما کان علیہ، کیونکہ انسان اسی حال پہ مرتا ہے جس میں وہ زندگی میں ہوتا ہے، یعنی جس پر وہ زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کو موت آتی. فإذا کان من اہل التقوی، اگر وہ تقوی والوں میں سے ہوتا ہے، والاستقامتی، اور دین پر استقامت والوں میں سے، والطاعتی، اور اطاعت کرنے والوں میں سے، مات علی ذالک، تو اسی پر وہ مرتا ہے، اس کی موت اسی چیز پر آتی ہے. وإذا کان من اہل التفریط، اور اگر وہ کوتاہی کرنے والوں میں سے ہوتا ہے، یعنی اپنے عبادات اور اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، والاضاعتی، اور ضائع کرنے والوں میں سے، یعنی ضائع کر دیتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، مال ضائع کرتا ہے، عبادت ضائع کر دیتا ہے، دکھاوا کر کے، احسان جتا کے، تخبطہ الشیطان، تو شیطان اس کو دیوانہ کر دیتا ہے، وَأَغْوَاهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے وقت اس کو بہکا لے جاتا ہے، وَصَرَفَهُ عَنِ الْخَاتِمَةِ الْحَسَنَةِ، اور اچھے خاتمے سے اس کو پھیر دیتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو عین جان کنی کے وقت شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے اور برے برے خیالات اللہ کے بارے میں ڈالتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کے بارے میں بدگمانی آتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں. یا پھر اس کو دھوکہ دیتا ہے، دیکھو تم تو اتنے نیک ہو، تم تو جاؤ گے ہی جنت میں، اب اس وقت کوئی اور ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یا یہ کہ تم نے تو جانا ہی جہنم میں، کیا فائدہ ہوا تم نے اچھے کام کیے. یعنی کچھ بھی وہ ایسے برے خیال دل میں ڈالے گا کہ انسان اللہ سے گمان اچھا نہ رکھے اور بدگمانی میں فوت ہو. پھر اسی طرح ایک اور بھی بات اس میں آتی ہے، وہ یہ کہ موت سے پہلے غلط فیصلے کروا دیتا ہے، جیسے وراثت میں غلط فیصلہ. سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے جس وقت اسلام قبول کیا تو اس کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف 4 رکھ سکتے ہو، باقیوں کو طلاق دو، فارغ کرو. جب حضرت عمر کا دور آیا تو اس نے کیا کیا کہ جب اسے پتا چلا کہ میری موت قریب ہے تو 4 کو بھی فارغ کر دیا، اور جتنا اس کا مال تھا سارا اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا کہ بیویوں کو کوئی حصہ نہ ملے. حضرت عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو بہت غضبناک ہوئے، اس سے بات کی اور کہا میرا خیال ہے کہ شیطان کو چوری چھپے سننے کی وجہ سے تمہاری موت کی خبر معلوم ہو گئی ہے. شیطان اوپر جاتے ہیں، جنات اوپر جاتے ہیں، فرشتے جب آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے کہ کس کی جان لینے کے لیے جانا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، تو شیاطین چھپ کے سن لیتے ہیں اور پھر آ کے وہ نیچے لوگوں کے دلوں میں وہ باتیں کہانوں نجومیوں کے پاس بتاتے ہیں. تو کہتے ہیں شیطان کو چوری چھپے سننے کی وجہ سے تمہاری موت کی خبر معلوم ہو گئی ہے اور اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اب تم تھوڑا ہی عرصہ زندہ رہو. اللہ کی قسم تم اپنی بیویوں سے رجوع کرو، طلاق واپس لو، اور اپنی تقسیم وراثت سے بھی رجوع کرو. جس طرح تم نے غلط تقسیم کی اس کو واپس کرو، ورنہ میں تمہاری طرف سے تمہاری بیویوں کو بھی وارث بناؤں گا، انہیں حصہ دلاؤں گا اور تمہاری قبر پر پتھر مارنے کا حکم دوں گا.
جیسے ابو رغال کی قبر پہ پتھر مارے جاتے ہیں، تمہاری قبر پہ بھی پتھر مارے جائیں گے. کیوں عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے؟ تاکہ آج کے بعد کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے. یعنی یہ سخت سزا صرف اس کے لیے نہیں تھی، سب کو سبق سکھانے کے لیے تھی کہ آئندہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے، جب اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص مرنے والا ہے، زندگی تھوڑی ہے اس کی اب، تو وہ اس کا برا خاتمہ کروانے کے لیے اس کے دل میں اس کے مال کے بارے میں اور اس کی اور چیزوں کے بارے میں غلط کام شروع کروا دیتا ہے تاکہ انجام برا ہو اس کا. انتہا درجے کا دشمن ہے نا، اور موت کے وقت تو حاضر ہوتا ہی ہوتا ہے. لیکن اس وقت بھی انسان اللہ کی طرف جائے. وہ جو 99 قتل کرنے والا تھا نا، جسے 100 قتل کر دیے تھے پھر بالآخر، تو اس کے بارے میں عذاب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے جھگڑ رہے تھے کہ ہم اس کی جان لیں گے. تو شیطان اس وقت حاضر ہو گیا. ابلیس کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس کو کوئی نیک کام کرنے نہیں دیا، تو تمہیں کیسے رحمت کے فرشتے اس کی جان لوگے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا فرشتوں کے ساتھ ابھی تک انٹریکشن کسی نہ کسی درجے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دونوں مخلوق ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو بہرحال اب وہ شخص جو تھا وہ گھسٹ گھسٹ کے بھی، یعنی جس پہ موت بھی طاری ہوگی تو گھسٹ گھسٹ کے بھی وہ اس زمین کی طرف جا رہا تھا جہاں اس نے نیک لوگوں سے جا کے ملنا تھا. تو اس کی اس گھسٹنے اور اس کوشش کی وجہ سے اللہ نے اس فاصلے کو کم کر دیا اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی جان لے لی. لیکن ابلیس وہاں بھی حاضر ہو گیا بہکانے کے لیے. یاد رکھیے یہ ایسا دشمن ہے جو کسی وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا. نمبر 15، تجنید النساء للفساد. تجنید کہتے ہیں ریکروٹمنٹ کو، بھرتی کرنا. فساد کے لیے عورتوں کو بھرتی کرنا، یعنی عورتوں کے ذریعے فساد پھیلانا، یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے. ان المرأة المتبرجۃ، بے شک بے پردہ عورت. متبرجہ وہ ہوتی ہے جو اپنا حسن نمایاں کرتی ہے، زیب و زینت کے ساتھ بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے. من اعظم جنود ابلیس علیہ لعنت اللہ، ابلیس پر اللہ کی لعنت. ایسی عورت ابلیس کے لشکروں میں سے سب سے بڑا حصہ ہوتی، یعنی ابلیس کے لشکروں کا ایک بڑا حصہ جو انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان میں سے وہ خواتین بھی جو متبرجات ہیں. فَهُوَ يَسْتَخْدِمُهَا لِنَشْرِ الْفَسَادِ وَالرَّذِيلَةِ، تو وہ ان کو استعمال کرتا ہے فساد اور گھٹیا پن عام کرنے کے لیے. وَلِذَلِكَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، عورت ایک چھپی ہوئی چیز ہے، یعنی عورت کو چھپ کے رہنا چاہیے، اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اپنی زیب و زینت کو چھپانا چاہیے. فَإِذَا خَرَجَتْ، پھر جب وہ نکلتی ہے، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کو تاکتا رہتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. وَمَانَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، استشرف الشیطان کا مطلب کیا ہے؟ اَيْ انتبہ الیہا، کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وَطَمَعَ فِيهَا، اور اس میں بڑی امید رکھتا ہے. وَتَسَلَّطَ عَلَيْهَا، اور اس پر مسلط ہو جاتا ہے. وقال سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا ما بعث اللہ نبیا الا لم یأمن ان یہلکہ بالنساء، نہیں بھیجا اللہ نے کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ نہ وہ امن میں آیا کہ ہلاک کر دیا جائے اس کو عورتوں کی وجہ سے، یعنی اس کی قوم پر عورتوں کی وجہ سے ہلاکت نہ آ جائے. ہر نبی کو یہ خوف رہا. وَلِعِظَمِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ، عورتوں کے فتنے میں سے سب سے بڑا کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، بے شک دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز ہے، یعنی بہت مزے کی چیز ہے. وان اللہ عز وجل مستخلفکم فیہا، اور بے شک اللہ عز وجل تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے، یعنی تم بھی اپنا حصہ یہاں پاؤ گے. لینظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. یعنی ہر انسان کو ایک وقت دیا جاتا ہے، زندگی کا ایک مہلت دی جاتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے. پھر فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، بس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، بچ کے رہو. فإن اول فتنة بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ کانت فی النساء، وہ عورتوں میں ہوا. یعنی مردوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ عورت کے معاملے میں محتاط رہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک اچھے بھلے عقل مند انسان کی مت مار دیتی ہے. اور ایسا کئی کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے بھلے خوشحال گھرانے ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے طلاق تک نوبت آ جاتی ہے جب کوئی دوسری عورت بیچ میں آ جاتی ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا لم یکن کفر من قد مضی، نہ تھا کفر ان کا جو پہلے گزرے.
الا من قبل النساء، مگر عورتوں کی طرف سے، وہو کائن کفر من بقی من قبل النساء، اور وہ عورتوں کی طرف سے ہی ہوگا، یعنی آئندہ بھی اسی جانب سے فتنہ اٹھے گا۔ وقال حسان بن عطیہ، حسان بن عطیہ نے کہا ما اتیت امت قط، نہیں شامت لائی گئی کسی قوم کی کبھی، الا من قبل نسائہم، مگر ان کی عورتوں کی جانب سے، یعنی کسی بھی امت میں جب کوئی فتنہ پھوٹا تو اس کا سبب عورتیں بنی۔ اور عورتوں میں سے ہر عورت کی بات نہیں یہاں کی جا رہی، یاد رکھیے، یہاں ان عورتوں کی بات ہے جو مردوں کو فتنے میں مبتلا کرتی ہیں اپنی زیب و زینت، اپنے تبرج کے ساتھ، یعنی جو مردوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لباس ان کی پسند کا پہنتی ہیں، یا میک اپ یا جیولری یا جو کچھ بھی، جس میں نیت یا ارادہ یا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ مردوں کو اپنی طرف مائل کیا جائے، یعنی خود بھی مائل ہوں اور ان کو بھی، مردوں کو بھی مائل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں، یعنی خاص طور پہ ایسی اکڑ والی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے جس کا ذکر یہاں کیا۔ پھر شوہر کی غیر موجودگی میں زیب و زینت کرنا، یعنی اگر شوہر فوت ہو گیا ہے یا شوہر ہے نہیں، کسی اور ملک میں ہے، اور پھر ایسی عورت یعنی بند سنور کے نکلے تاکہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرے، اور مردوں کو بھی پتا ہو کہ اس عورت کا ہسبینڈ یہاں نہیں ہے، اور اس طرح وہ اس کو برگلا لے، تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے۔ عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج یا عمرے کے سفر میں تھے عمرو بن العاص کے ساتھ، تو ہم مرو زہران نامی جگہ پر پہنچے تو ایک عورت اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہودج یعنی جیسے پالان وہ ہوتا ہے نا، پالکی اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، اس نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا ہوا تھا باہر نکال کے، خود اندر تھی اور ہاتھ باہر نکالا ہوا تھا۔ عمرو بن العاص راستے سے ہٹ گئے اور ایک اور طرف کو چل پڑے گھاٹی میں، ہم بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے چند کبے دیکھے جن میں ایک سفید کبا بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جو کبوں کی جماعت میں اس کبے کی طرح ہوگی، یعنی کم۔ حسن کہتے ہیں کہ اس عورت کے دونوں ہاتھوں میں سجاوٹ اور انگوٹھیاں تھیں، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہودج سے باہر رکھے ہوئے تھے، دکھاوا کرنے کے لیے باہر نکالے ہوئے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کسی موقع پر آپ نے کسی شادی یا کسی وجہ سے کوئی مہندی یا زیب و زینت یا نماز نہیں پڑھنی تو نیل پالش وغیرہ لگائی ہوئی ہے، تو پھر بازار جا کر ان ہاتھوں کو بہت نمایاں نہیں کرے بلکہ ان کو سمیٹ کر رکھے تاکہ وہ دوسرے مردوں کے لیے زینت کا باعث نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی، مائل ہونے والی، دوسروں کو مائل کرنے والی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زینت کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے۔ تبرج نام ہی اسی کا ہے کہ زینت یعنی اپنی بیوٹی کو شو کیا جائے، ظاہر کیا جائے، یعنی جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے وہ اور چیز ہے، لیکن ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ دوسروں کے نوٹس میں آئے۔ خصوصاً یہاں اس حدیث میں جس چیز کا ذکر ہوا ہے وہ بالوں کو اوپر نمایاں کرنا، اس کے بارے میں علامہ البانی سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا بال اپنی گردن اور سر کے پیچھے اکٹھا کرنے کی شکل کا کیا حکم ہے، خصوصاً جب وہ اوپر کر لیں یا اس کو گول بنا لیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے جو کہا وہ یہی تھا کہ نمایاں نہیں ہونے چاہیے، یعنی اگر آپ نے بال لپیٹے بھی ہیں اور وہ نیچے ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ الگ سے نظر نہ آئے سر کے باہر، اس کو ناپسندیدہ کیا گیا کیونکہ وہ حدیث میں اس کو شیطان کی بیٹھک قرار دیا گیا۔ نیکسٹ ہے نمبر 16، التفریق بین الزوجین، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جدائی ڈالنا، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہدف ہے۔ فمن اہداف الشیطان، شیطان کے ٹارگٹس میں سے ہدم الاسری، گھروں کو برباد کرنا ہے، وتشرید الابنائی، بیٹوں کو آوارہ کرنا یعنی بچوں کو آوارہ کرنا، واخراب البیوت العامرتی، اور آباد گھروں کو ویران کرنا، آپس میں لڑائیاں پھوٹ ڈلوا کے، یہ شیطان کا بہت پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے فَإِنَّهُ لَا يَأْلُو جُهْدًا فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وہ کمی کرتا ہی نہیں، یعنی کسی وقت رکتا ہی نہیں اپنی محنت اور کوشش میں کہ مرد اور عورت کے بیچ میں تفریق نہ ڈالے، یعنی ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پھوٹ ڈال دے،
ان کو الگ کر دے، ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دے، لڑا دے. لِيُتِمَّ لَهُ هَدَفَهُ الْمَنشُودُ، تاکہ اس کا جو مخصوص ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جائے. فَعَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ قال، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے، پانی پر اپنی حکومت کرتا ہے یا اپنا تخت سجاتا ہے. ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. فادناہم منہ منزلۃ، تو قریب کرتا ہے ان کو اپنے سے مرتبے میں. اعظمہم فتنۃ، جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آتا ہے، یعنی سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والے کو اپنے قریب ترین کرتا ہے. یجیء احدہم، ان میں سے ایک آتا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ترکتہ، میں نے اس شخص کو چھوڑا ہی نہیں. حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. میں پیچھے لگا رہا، میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی. قالا، تو وہ کہتا ہے، فیدنیہ منہ، تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے. ویقول نعم انت، کہتا ہے تم کتنے اچھے ہو. تو شیطان میاں بیوی میں نفرت پیدا کرتا ہے، اور اس کے چیلوں میں سے، کارندوں میں سے، اس کے لشکروں میں سے جو اس کا سپاہی میاں بیوی کو لڑا کے آتا ہے، اس کو وہ حق کرتا ہے اور اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے. ایک اور روایت میں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ جو شیطان روانہ کرتا ہے، اس کا جو ورکر ہے وہ کہتا ہے میں پیچھے لگا ہی رہا حتیٰ کہ لڑا کے آیا ہوں، اب لڑا چکا ہوں، اب رپورٹ دینے آیا ہوں. یعنی صرف ابلیس نہیں، اس کے جو کارندے ہیں وہ بھی بڑے محنتی ہیں، وہ بھی ایک ایک کے پیچھے کام میں لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ اپنا کام کر جائیں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے. جب میاں بیوی لڑتے ہیں، اور روز کی لڑائیاں بچوں کے اوپر بہت برا اثر ڈالتی ہیں، اور اگر ماں باپ الگ ہو جائیں تو بچوں کے غم کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور پھر وہ بچے جو اس حال میں یا تو اکیلے باپ کے ساتھ پلتے ہیں، سنگل پیرنٹ، یا اکیلی ماں کے ساتھ پلتے ہیں، ان کی زندگی میں کمی رہ جاتی ہے. پھر یعنی ماں باپ کے جیتے جی وہ یتیم یا مسکین ہوتے ہیں بیچارے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک انتقام کی آگ ہوتی ہے، وہ ماں یا باپ سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ عزیز ترین رشتے ہوتے ہیں. جب ماں باپ پہ ٹرسٹ نہیں رہتا تو وہ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کی اگلی زندگی مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے. اور اس طرح ڈسٹرب فیملیز جنم لیتی ہیں. یا پھر ایسے بچے جو ہیں وہ unnecessary اٹینشن سیکھ کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے، اس سے بہت سی خرابیاں پھوٹتی ہیں. اس لیے ہر قیمت پر اس رشتے کو سٹیبل رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، شیطان کے وار کو سمجھنا بھی چاہیے. کبھی وہ کسی طرف سے، کبھی کسی طرف سے، کبھی کسی طرف سے آئے گا، وہ چھوڑے گا نہیں. تو ہوشیار رہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنائیے، معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا، شکر گزار ہونا کہ شکر ہے ایک چھت تو ہے، ایک گھر تو ہے، بھلے آئیڈیل نہ صحیح. دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو. دنیا کی چیزوں کے پیچھے گھر میں لڑائی نہ ڈالیں کہ گاڑی چھوٹی ہے گاڑی بدل لیں، یہ گھر چھوٹا ہے بڑا کر لیں، یہ فرنیچر نہیں ہے وہ نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے روز لڑائی نہ کریں ہسبینڈز کے ساتھ، ان کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن گھر ٹوٹ گیا تو اکیلے گزارا زیادہ مشکل ہے. تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے، یہ دنیا کی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک اچھا ہنستا بستا گھر، آپس کے اچھے تعلقات، کیا بہتر ہے، اس کو اختیار کر لے اور دوسری چیزوں پہ کمپرومائز کر لے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا تعلق اچھا ہوگا تو دوسرا فریق بھی آپ کا خیال رکھے گا اور وہ بھی آپ کی پسند کے مطابق بہت سی چیزیں کرنے لگے گا. جب آپ تنگ نہیں کریں گے، زچ نہیں کریں گے تو بات منوانا زیادہ آسان ہوگا. بعض اوقات ہم دوسرے کو پریشرائز کر کے کوئی کام تو کروا لیتے ہیں، وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، لیکن نفرت پیدا کر دیتے ہیں اس کے دل میں اپنے لیے. تو سمجھداری سے کام لیں. شقیق کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابو جریر تھا، وہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا. اس نے کہا میں نے ایک نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے، میں خوف زدہ ہوں کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی. تو ابن مسعود نے کہا الفت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اور بغض شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس چیز کو ناپسندیدہ کر کے دکھائے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. یعنی حلال تعلق، شوہر یا بیوی جو ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، ان کو تو ایک دوسرے کو برا کر کر کے دکھاتا ہے، اور جو حرام ہے، جس کی طرف دیکھنا حرام ہے یا جس کے ساتھ تعلق حرام ہے، اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. یہ شیطان کا وار ہے. اس سے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ باہر کی عورتیں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور ان کے ساتھ ہنس ہنس کے شوہر بات کر رہا ہے، گھر میں آ کے بیوی بہت ہی بری لگتی ہے،
وہ بات کرتی ہے تو بری لگتی ہے، وہ اٹھتی ہے تو بری لگتی ہے، وہ بیٹھتی ہے تو بری لگتی ہے، ہر چیز ہی بری لگتی ہے، اور یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور گھروں میں اگر اللہ کا ذکر ہوگا، اگر اللہ کی اطاعت ہوگی، تقویٰ ہوگا، تو شیطان کو تسلط پانے کا موقع نہیں ملے گا. نمبر 17 کیا ہے؟ شیطان کے کچھ اور وار بھی ہیں. مثلا اہم چیزیں بھلوا دینا، ضروری کام ذہن سے نکلوا دینا، قرآن بھلوا دینا. عثمان بن ابو العاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھول جانے کی شکایت کی. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. آپ نے ایسے 3 دفعہ کیا. عثمان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں جو بھولا ہو، جس کو میں یاد کرنا پسند کرتا ہوں تو کبھی وہ مجھے نہیں بھولا. اچھا یہ بھلواتا کیوں؟ تاکہ مقصد سے ہٹا دے انسان کو. اب یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے اپنے غلام کے ساتھ، تو وہ مچھلی جب پانی میں چلی گئی تو غلام بھول گیا بتانا، تو انہوں نے کیا کہا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، تاکہ انسان اپنے اصل کام سے غافل ہو جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی وہ مائنڈ سے نکل جاتی. آخرت کے فائدے بلوا دیتا ہے. اسی طرح نمبر 18 گفتگو کے ذریعے انسان کو بہکانا، خصوصاً بتکلف گفتگو کروانا. ابن عمر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرق سے 2 شخص آئے اور دونوں بڑے مقرر تھے، بڑے خطیب تھے. دونوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی، پھر بیٹھ گئے. اس کے بعد ثابت بن قیس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے وہ کھڑے ہوئے، اور دونوں کی تقریروں کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، یعنی ان 2 جو آئے تھے باہر سے. اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اپنی بات ہی کہا کرو، بے شک کلام کا حد سے زیادہ فصیح ہونا شیطان کی طرف سے ہے. یعنی صرف باتوں سے لوگوں کو امپریس کرتے رہنا. پھر فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی جادو کی طرح اثر کرتے ہیں باتیں. اسی لیے کئی دفعہ آپ دیکھیں لوگ لوگوں کی باتوں میں آ کے لٹ جاتے ہیں، اپنا مال نکال بیٹھتے ہیں. تو اسے بھی ناپسندیدہ کیا گیا. پھر اسی طرح بڑھ بڑھ کے باتیں کروانا، لمبے لمبے خطبے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا اور بڑی لمبی باتیں کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ خطبوں میں بنا بنا کے باتیں کرنا شیطان کی فصاحت میں سے ہے. یعنی لمبی لمبی باتیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا، اس کے ذریعے بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے. زبان کا ناحق استعمال، غلط جملے. پھر اس طرح شور شرابہ، جھوٹی افواہیں، بیہودہ شعر و شاعری. پھر اسی طرح انسانی رویوں پہ حملہ، مثلا مرنے والوں پہ چیخ چلا کے رونا دھونا، ریاکاری اور دکھلاوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ریا اور فخر اور تکبر کی کوشش کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کے راستے میں ہے. یعنی دکھاوے کے لیے جب انسان نکلتا ہے کوئی کام کرنے. پھر بے مقصد چیزوں کے پیچھے بھاگنا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک کبوتر کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا. فرمایا ایک شیطان دوسرے کا پیچھا کر رہا ہے. یعنی تم کبوتر پکڑ کے کیا کرو، تو ہاتھ آنے والا ہے. تو بعض اوقات انسان ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے جس کا کچھ حاصل نہیں، کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا. اس سے وقت ضائع کرنے والی ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں. اسراف، زائد از ضرورت چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستروں کا ذکر کیا. فرمایا ایک بستر آدمی کا، دوسرا بیوی کا، تیسرا مہمان کا، چوتھا شیطان کا. یعنی ایکسٹرا چیزیں بنا بنا کے رکھنا وہ بھی ناپسندیدہ ہے. اگر کسی کے گھر میں زیادہ مہمان آتے ہیں تو 4 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بھی، لیکن ضرورت کے تحت رکھے. ایسا نہیں کہ چیزوں سے الماریاں بھر کے رکھ دے اور سالوں سال ان کو نہ کھولے. سلام کا جواب نہ دینے والے کو شیطان کا جواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے. اگر ان میں سے کسی نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان. یعنی جو سلام کا جواب نہ دے وہ ایک طرح سے شیطان کا ساتھی ہے. تو یہ تھی چند چیزیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کن کن راستوں سے ہم پر آتا ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سے یہ دیکھیں گے کہ کیف تنجو من مقائد الشیطان، تم بچ کیسے سکتے ہو شیطان کی ان چالوں سے. اب علاج بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج تھوڑی سی ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی کہ عید الاضحیٰ کا موقع قریب ہے، اور اس میں ہر سال کی طرح الحمدللہ اس سال بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر دور دراز کے علاقوں میں قربانیاں کی جائیں گی. پچھلے سال بھی الحمدللہ سندھ، کشمیر، بلوچستان، چترال، خیبر پختونخوا
وہاں پر اجتماعی قربانیاں تقسیم کی گئی تھی جن کا گوشت تقریباً 88,000 لوگوں تک پہنچا تھا، مستحق لوگوں تک جو گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سال بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو یہ فلائر موجود ہے، اس میں اکاؤنٹ نمبر بھی ہے، اور اگر ویسے آپ جمع کرانا چاہیں تو آپ جمع کرا سکتے ہیں۔ گائے کا ایک حصہ جو ہے 10,000 کا ہے، لیکن بکرا جو ہے وہ 22,000 کا ہے، اور پوری گائے اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر 7 حصے 70 کے بن جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔